عیدگاہ یہ کہانی منشی پریم چند جی دوارا لکھی تھے۔ یہ اس کہانی کا تیسرا بھاگ ہے۔ 2 ویڈیو ہم پہلے ہی اپلوڈ کر چکے ہیں۔ تیسرا بھاگ کچھ اس پرکار شروع ہوتا ہے۔ 11 بجے گاؤں میں ہلچل مچ گئی۔ میلے والے آ گئے۔ محسن کی چھوٹی بہن نے دوڑ کر بجتی اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور ماری خوشی کے جا اچھلی تو میاں بجتی نیچے آ رہے ہیں اور سندر لوگ ستارے یعنی کہ ٹوٹ گئی۔ اس پر بھائی بہن کی مار پیٹ ہوئی۔ دونوں خوب روئے۔ ان کی ماں یہ شور سن کر بگڑی اور دونوں کے اوپر 2 چانٹے اور لگائے۔ میاں نورے کے وکیل کا انت ان کے پرتشٹھا کل اس سے زیادہ گورممے ہوا۔ وکیل زمین پر یا طاق پر تو نہیں بیٹھ سکی، ان کی مریادا کا وچار تو کرنا ہی ہوگا۔ دیوار میں کھوٹیاں گاڑی گئیں، ان پر لکڑی کا ایک پٹرا رکھا گیا، پٹرے پر کاغذ کا قالین بچھایا گیا۔ وکیل صاحب روز بھوج کی بھانتی سنہاسن پر براجے۔ نورے نے انہیں پنکھا جھلنا شروع کیا۔ عدالت میں خس کی ٹٹیاں اور بجلی کے کھمبے رہتے ہیں، کیا یہ معمولی پنکھا بھی نہ ہو؟ قانون کی گرمی دماغ پر چڑھ جائے گی کہ نہیں؟ باز کا پنکھا آیا اور نورے ہوا کرنے لگے۔ معلوم نہیں پنکھے کی ہوا سے یا پنکھے کی چوٹ سے وکیل صاحب سورگ لوک سے مرتیو لوک میں آ رہے ہیں اور ان کا ماٹی کا چولہا ماٹی میں ہی مل گیا۔ پھر بڑے زور سے ماتم ہوا اور وکیل صاحب کی استھیاں دھوئیں میں ڈال دی گئیں۔ اب رہا محمود کا سپاہی۔ اسے چھٹ پٹ گاؤں کا پہرا دینے کا چارج مل گیا، لیکن پولیس کا سپاہی کوئی سادھارن ویکتی تو نہیں جو پیروں چلے۔ وہ پالکی پر چلے گا۔ ایک ٹوکری آئی، اس میں کچھ لال رنگ کے پھٹے پرانے چچڑے بچھائے گئے، جس میں سپاہی صاحب آرام سے لیٹے۔ نورے نے یہ ٹوکری اٹھائی اور اپنے دوار کے چکر لگانے لگا۔ ان کے دونوں چھوٹے بھائی سپاہی کی طرح جھانے والے جاگتے رہو پکارنے چلے، مگر رات تو اندھیری ہی ہونی چاہیے۔ محمود کو ٹھوکر لگ جاتی ہے، ٹوکری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی اور میاں سپاہی اپنی بندوق لیے زمین پر آ جاتے ہیں اور ان کی ٹانگ کا وکار ہوا۔ ٹانگ میں وکار آ جاتا مطلب ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے۔ محمود کو آج گیات ہوا کہ وہ اچھا ڈاکٹر ہے۔ اس کو ایسا مرہم مل گیا جس سے وہ ٹوٹی ٹانگ کو آنن فانن جوڑ سکتا ہے۔ کیول گولر کا دودھ آتا ہے، ٹانگ جواب دے جاتی ہے۔ شلیہ کریا اسفل ہوئی تب اس کی دوسری ٹانگ بھی توڑ دی جاتی ہے اور کم سے کم ایک جگہ آرام سے بیٹھ تو سکتا ہے۔ ایک ٹانگ سے نہ تو چل سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا۔ اب وہ سپاہی سنیاسی ہو گیا، اپنی جگہ پر بیٹھا بیٹھا پہرا دیتا ہے، کبھی کبھی دیوتا بھی بن جاتا ہے۔ اس کا سر جھالدار صفا کھرچ دیا گیا ہے۔ اب اس کا جتنا روپادر چاہو کر سکتے ہو، کبھی کبھی تو اسے باٹ کا کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ اب میاں حامد کا حال سنیے۔ آمینہ اس کی آواز سنتے ہی دوڑی اور اسے گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگی۔ سہسا اس کے ہاتھ میں چمٹا دیکھ کر وہ چونکی۔ یہ چمٹا کہاں تھا؟ میں نے مول لیا ہے۔ کے پیسے میں؟ 3 پیسے میں۔ آمینہ نے چھاتی پیٹ لی۔ یہ کیسا بے سمجھ لڑکا ہے کہ دوپہر ہوا کچھ کھایا پیا نہیں، لایا کیا چمٹا؟ سارے میلے میں تجھے اور کوئی چیز نہ ملی جو لوہے کا چمٹا اٹھا لایا؟ حامد نے اپرادھی بھاؤ سے کہا، تمہاری انگلیاں توے میں جل جاتی ہیں، اسی لیے میں نے یہ لیا ہے۔ بڑھیا کا کرودھ ترنت سنیہ میں بدل گیا اور سنیہ وہ بھی